بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت موجود ہوں ایبٹ کے مشہور سیاحتی مقام ہرنائی میں، اور آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں ایک خوبصورت سا دریا۔ چھوٹا سا دریا ہے اور صاف ستھرا پانی ہے، کیونکہ کل بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے پانی آج تھوڑا بہت گدلا ہے، لیکن بہت خوبصورت مقام ہے۔ تو آج میں واک کرنے کے لیے اس مقام کی طرف آیا تھا۔ الحمدللہ واک بھی کی، اور جو ہے بڑا محظوظ ہوا ہے اس مقام سے اور اس جگہ سے۔ یقیناً آپ لوگوں کو بھی یہ جگہ پسند آ رہی ہوگی۔ تو ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ اپنے آج کی سلسلے کی جو ویڈیو ہے، آیت نمبر 4، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ، اس کی جو ہے صرفی اور نحوی تحقیق اور اس کا بامحاورہ ترجمہ، لفظی ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آج کی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ تو توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کا لفظی ترجمہ۔ آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لفظی ترجمہ ہوگا، ایاک صرف تیری، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور و ایاک اور، واو اور، ایاک صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ بنے گا، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا اور دوسرا دعا اور درخواست ہے۔ نعبد عبادت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار، یہ اس کا معنی ہے۔ نستعین استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ پچھلی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، اس میں انسان کو اس پر متنبع کر دیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج ہے، کہ اس کو ماضی میں نابود سے بود کیا، ماضی میں تھا نہیں، اللہ نے اس کو بنایا اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل اور بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے، کہ روز جزا میں اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور جب ان تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں خدا ہی کا محتاج ہے، تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف اسی کی کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں۔
اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی مقتضائے طبع کو ایاک نعبد میں ظاہر فرمایا گیا، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اقتضاء عقل یعنی عقل کا تقاضا، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے مانگنی چاہیے۔ اسی عقل کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو غرض اس چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ عبادت اور اعانت کے لائق صرف وہی ذات ہے۔ دوسری حیثیت سے انسان کی دعا اور درخواست ہے اس آیت میں کہ ہماری مدد فرمائے اللہ تعالیٰ، اور تیسری حیثیت یہ بھی ہے کہ اس میں انسان کو تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، اور کسی کے سامنے دست و سوال دراز نہ کرے۔ ایک بات اور، کسی نبی یا ولی وغیرہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس کے منافی نہیں ہے۔ آپ کسی اللہ کے ولی کا وسیلہ لے کر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بھی بات ایک قابل غور بات ہے، ارشاد یہ کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کسی کام میں مدد مانگتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے، یعنی کس کام میں مدد مانگتے ہیں۔ تو جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی عبادت اور ہر دینی اور دنیاوی کام اور ہر مقصد میں صرف آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ پھر عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اربعین میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ یہ 10 چیزیں جو ہے عبادت میں شامل ہیں۔ اس لیے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہو گئے کہ نہ کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس کی طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اس کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت اور خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی نظر اور منت مانے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلل کا اظہار کرے، نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تذلل کی علامت ہیں، جیسے رکوع اور سجدہ۔ اس آیت میں ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔